پروگرام ریاست میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان نے ایک طویل جنگ لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف۔ پاکستان کی افواج نے، پاکستان کے عسکری سول اداروں نے، پاکستان کے عوام نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں اور یہ خالی قربانیاں صرف آپ کے جو ایسٹس ہیں، یعنی کہ آپ کی جائیدادیں ہیں یا جو آپ کو مالی نقصان ہوتا ہے وہ نہیں ہے، آپ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اور آپ کے تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ، جس میں آپ کے آرمی کے، آپ کے سول فورسز کے، آپ کے جو سویلینز ہیں عام، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے جب سے یہ جنگ دہشت گردی کے خلاف پاکستان لڑ رہا ہے۔ اور یہ جنگ ہم کسی کے کہنے پر نہیں لڑ رہے، یہ جنگ ایسی ہے کہ ہم پہ مسلط یقیناً کی گئی ہے، لیکن یہ لوگ پاکستان کے اور پاکستان کی ریاست کے، پاکستان کے عوام کے، پاکستان کے آئین کے اور اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ کہنے کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کا کوئی تعلق نہیں ہے دین اسلام سے، اور ان کے تانے بانے پاکستان دشمن قوتوں سے ملتے ہیں۔ بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی پروپیگنڈا ہے، ہمیں کوئی ایسی بات کر رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ لوگ کسی طور پر پاکستانی یا مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ اس پہ متفق ہیں تمام تر علماء اکرام، چاہے کسی بھی فقہ سے ان کا تعلق ہو، تمام لوگ، کیونکہ ان کا جو مقصد ہے وہ پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچانا ہے، پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے، جس میں وہ یقیناً کامیاب نہیں ہوں گے، نہ کبھی ہو پائے ہیں اور نہ ہی کبھی ہوں گے۔ افغانستان اس وقت دوبارہ سے دہشت گردی کی آماج گاہ بن چکی ہے، سیف ہیونز ہیں۔ پاکستان بارہا افغان حکومت کو یہ کہہ چکا ہے کہ جو عسکریت پسند پاکستان سے بھاگ کے افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہیں، ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ اب تک ایسا نہیں ہو پایا، اور وہ لوگ ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں ان دشمن قوتوں کے جو پاکستان کو پنپتا ہوا، پھلتا پھولتا ہوا خوشحال نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس پہ ہمارے تمام تر ادارے بڑے ویجیلنٹ ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جن سے دل بہت دکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی جو واقعات ہوئے جس میں کئی ہمارے جو سیکیورٹی پرسنل ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اس میں ایک کیپٹن اسامہ بھی تھے جو انتہائی کم عمر انہوں نے پاک آرمی جوائن کی اور جام شہادت نوش کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام تر لوگ کس وجہ سے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے ہماری جانوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ یہ صرف تنخواہ کا یا کسی چیز اور پریویلیج کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس جذبے کا نام ہے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں پاکستان کے خلاف دشمن قوتیں جو ہیں ان کے خلاف سینہ سپر ہیں۔ یہ جنگ جو ہے یہ ہم کب جیتیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، بلکہ سوالیہ نشان ہے۔ اس میں ہم نے بڑی کامیابیاں حاصل کی، ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، اس میں بہت سی شقوں پہ عمل کیا، کچھ شقوں پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، لیکن پھر بھی ہم نے بہت حد تک دہشت گردوں کے خلاف کامیابیاں حاصل کی۔ اور ابھی حال ہی میں جو ہم نے ایک اور آپریشن شروع کیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ان کی جڑیں یا ان کے جو ریمیننٹس رہ چکے ہیں ان کو بھی ہم جو ہے کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں دہشت گردی کی سیکیورٹی کی تو یہ لنکڈ ہے ہماری معاشی صورتحال سے، یعنی کہ اگر ہم معاشی طور پر مضبوط ہوں گے تو ہم زیادہ بہتر طور پہ اپنے آپ کا دفاع کر سکتے ہیں، ہم ان تمام تر جو گریوینسز ہیں، خدشات ہیں، ان کو پورا کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے اس دعوے کی نفی کر سکتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ غربت میں یا بے روزگاری میں یا جب حقوق نہ ملیں اس وقت دہشت گردی کے لیے بڑی ایک آئیڈیل جگہ ہوتی ہے۔ تو یقیناً ہم نے نہ صرف دہشت گردی پہ قابو پانا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو معاشی طور پہ بھی مضبوط کرنا ہے۔ اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں عامر ظفر دورانی صاحب، تجزیہ کار ہیں، بہت بہت شکریہ دورانی صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر عائشہ ملک صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، پروفیسر ہیں ایئر یونیورسٹی میں، بین الاقوامی امور کی ماہر ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سید محمد علی صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عامر دورانی صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ یہ دہشت گردی کی جنگ آپ بھی جانے کب سے یہ سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، یقیناً بہت سے واقعات ہیں اسلام آباد میں رہتے ہوئے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوئے ہوں گے۔ آپ کا بھی یہ مطلب سوال ہوتا ہوگا جو ہمارے حکام بالا ہیں یا جو لوگ ہیں کہ بھئی آخرکار کب ہم کہیں گے کہ جی ہم نے دہشت گردی کا قلع کما کر دیا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو ابھی تک ملا ہے یا آپ کو کوئی امید ہے کہ مستقبل قریب میں آپ کو یہ مل سکے گا؟ جی شکریہ، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ پہلی بات تو یہ کہ دہشت گردی کی جنگ جو ہے وہ صرف ایک حکومت کے سطح پہ لڑنا یا حکومت سے امید رکھنا، اور حکومت میں اس کے تمام اداروں کو میں شامل کرتا ہوں، تو یہ کہنا کہ جی وہ جنگ یہ لڑیں گے جیت جائیں گے، تو یہ ایک میرے لیے ایک غیر موزوں ایکسپیکٹیشن ہے، امید ہے۔ تو اس لیے میری امید تو یہ ہے کہ کیا حکومت وہ سماجی انوائرمنٹ، سماجی جگہ پیدا کر سکے گی کہ جہاں پہ پورا جو پاکستان ہے اس کی جو سماج ہے وہ ڈیبیٹ لے کر آ سکے عام زندگی میں کہ یہ جنگ ہے کیوں، اس کے پیچھے عناصر کو ہوا دی کیوں جاتی ہے،
ان کو پناہ کیوں ملتی ہے ہمارے اپنے ہی گھروں میں, ہمارے اپنے ہی محلوں میں. تو یہ تو حکومت کا کام نہیں ہے, یہ کام ایکچولی ہمارا ایک سماجی فرض ہے کہ ہم یہ چیز سمجھیں کہ یہ وہ کون سے عناصر ہیں کہ حکومت کی کوششوں اور کاوشوں کے باوجود ہمارے اندر یہ پھلتے پھولتے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فرض ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ میرا آپ کا فرض ہے؟ جی ایکچولی یہ میرا آپ کا فرض ہے, یہ عام عوام کا فرض ہے. تو یہ وہ واحد چیز ہے جس پہ کہ تقریباً وہ جو سینگ ہے نا کہ say not what the country can do for you but what the country, کہ آپ ملک کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ صرف بیٹھ کے ڈیمانڈ کرنے سے کام نہیں بنتا, یہاں پہ اپنے معاشرے کو اپنے گریبان کے اندر نظر ڈالنی ہے. اور اس پہ میں آپ کو ایک جامع مثال دے دیتا ہوں کچھ سرویز کی جو ریسنٹ ہسٹری میں پاکستان میں ہوئے. تو آپ کسی عام پاکستانی سے پوچھ لیجئے جا کے کہ نیشن ہوڈ یعنی قومیت اس کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے, تو اس کی ذہن میں قومیت سے آگے اس کی ذات, اس کی اپنی خاندان, اس کا مذہب بھی وہ جس کا اپنا ہے. دو مثالیں دوں یہاں پہ. ڈینیل پل کا قاتل آپ کے یہاں پہ ایک بہت بڑے افسر کے گھر سے برآمد ہوتا ہے, ماضی کی بات ہے. 9/11 کا نمبر 2 یہاں سے آپ کے ایک اسلامی جماعت کے ایک کارکن کے انڈی میں گھر سے گرفتار ہوتا ہے. تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں ہمارا فرض ہے, تو ہمارا فرض پھر کہاں چلا گیا کہ جب ایسے لوگوں کی مطلب ماضی میں مثالیں موجود ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہمیں اس سچویشن فیس نہیں کر رہے, سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم نے ریئلائز کر لیا ہے. دیکھیے ہم جو ہے نا, ہم کچھ چیزوں کے اندر, اور میں جلدی سے بتا دوں کہ یہ ہم جو ہیں اس میں وہی لوگ بھی شامل ہیں جن گھروں سے یہ لوگ درآمد ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ میرے محلے میں ایک بندہ رہتا ہے, کس کو نہیں پتا اس کے ساتھ کون نہیں رہتا. اور خاص طور پہ میں اسلام آباد میں سیکٹر F6 کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں راولپنڈی کے گلی محلوں کی, مظفر آباد کے گلی محلوں کی, پشاور کے گلی محلوں, حیات آباد کے گلی محلوں کی. تو یہاں پہ جو اصل کام جو ہمارا ہے وہ یہ کہ جو ہمیں اپنی, سب سے پہلے آپ اپنی پہراداری کرتے ہیں, کرتے کہ نہیں کرتے, آپ ایک چوکیدار رکھواتے ہیں محلہ کمیٹی کے تحت, آپ اس کو کہتے ہیں جی ہمارا خیال رکھے. تو یہ وہی چیز ہے جب ایک بندہ آپ کے اندر دہشت گردی لاتا ہے, وہ عوامی سطح پہ ابھر کے آتی ہے اور اس سے جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے اور آپ کے اداروں کا نقصان ہوتا ہے, جو آپ کی قوم کو اکٹھے رکھنا جن کا فرض ہے اور کرنے کا. تو وہ پھر آپ ایک طرح سے ایک میرے خیال میں یہ جنگ اسی وقت جیتی جا سکے گی جب یہ APS عوامی لیول پہ عوام میں ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے لیے عوام اونرشپ لیں گے. جی عوام اونرشپ, اور میں یہ کہوں گا کہ اس میں تھوڑی سی ٹرائبلزم یعنی جرگہ بندی کو دوبارہ واپس لانے کی ضرورت ہے. ایک سوال اور پھر آگے بڑھتا ہوں. سوال یہ کہ آج کل آپ سوشل میڈیا آپ بھی یقیناً دیکھتے ہوں گے, لا تعداد آپ کو مناظرے ڈیبیٹ نظر آئیں گے, فقہی مسائل ڈسکس کر رہے ہوں گے, اپنے اپنے پیروں کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے, حیرت بھی ہوتی ہے کہ ایسی گفتگو بھی یہ کی جا سکتی ہے کسی پبلک فورم پہ. بجائے اس کے کہ آپ اس فروئی گفتگو میں اپنا وقت ضائع کریں, اس چیز پہ ہمیں بہت کم مواد نظر آتا ہے کہ وہ عوام کو باور کرائیں کہ بھئی یہ دہشت گردی ہے, انتہا پسندی کے خلاف آپ نے اکٹھا ہونا ہے. اچھا, یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں سوشل میڈیا کا جو واحد ایما ہے نا, یہ ہم لوگوں کو آپ کو کھل کے بتانا چاہیے ناظرین کو. سوشل میڈیا ٹارگٹ کرتا ہے آپ کو اپنے ایمپیتھائزرز کو, یعنی سوشل میڈیا کو اور AI سے پتہ لگ گیا اب کہ شہزاد جو ہے یہ فلانا ویڈیو دیکھتا ہے, یا مدینہ والے اس شخص کے پیچھے اس کا سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک دیکھتا ہے یا ان کے یوٹیوب دیکھتا ہے, اس کو ٹارگٹ کرتا ہے. تو سوشل میڈیا سے زیادہ ڈائیورسیفائنگ, اور جو کہتے ہیں نا کہ جو آپ کے بجائے ایک آپ کی قومیت بنانے کے آپ کو توڑتا ہے. تو اس معاملے میں کوئی مطلب قدامت پسند بات نہیں کروں گا, لیکن اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں سب کو یہ بتانا ہے کہ جو اصل جگہ ہے وہ ابھی بھی محلہ کمیٹی ہے, ابھی بھی وہ آپ کی مسجد ہے, ابھی بھی وہ آپ کا لوکل کاؤنسل ہے. اور یہ بات میں کہتا جاؤں کہ جب تک آپ کی لوکل حکومتیں وجود میں نہیں آئیں گی یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. ویری رائٹ. ڈاکٹر عائشہ ملک صاحبہ, ہماری سیکیورٹی فورسز جتنی مرضی ویجیلنٹ ہوں, ہماری ایجنسیاں جتنے مرضی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کامیاب کریں, ہمارے جتنے مرضی جوان جو ہیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں, اگر میں بحیثیت ایک شہری ہوں, میرا چھوٹا موٹا کوئی سٹیٹس ہے معاشرے میں کہ لوگ مجھے شک کی نگاہ سے نہیں دیکھتے, اور الٹیمیٹلی اگر میرے ذہن میں خیال آتا ہے اور میں کسی ایسے شرپسند عناصر کو جو ہے نا ان کو کوئی سپورٹ فراہم کرتا ہوں, کوئی مدد کرتا ہوں, ان کا سہولت کار بن جاتا ہوں, تو پھر تو بڑا مشکل ہے. پھر سارے کا سارا جتنا بھی ہم کاروائی کریں, جتنے مرضی ویجیلنٹ رہیں, جتنا مرضی پیسہ خرچ کر دیں, سو ہماری ساری کی ساری جو محنت ہے وہ تو بیکار یا رائے گاں چلی جائے گی. تو بحیثیت شہری
جو ہمارا ایک ہمارا جو فریضہ ہے وہ انجام دینے سے ابھی تک ہم صحیح طور پر قاصر کیوں ہیں؟ تھینک یو سو مچ شہزاد. اینڈ بہت انٹرسٹنگ ٹرن لیا ہے آپ کے آرگیومنٹ نے کہ جیسے دورانی صاحب نے کہا کہ یہ بڑا اینتھروپولوجیکل ڈسکورس ہے اور آپ کی سوسائٹیز میں جتنا انفلٹریشن ہے اس ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ کا مے بی دیٹ از causing all these extremism and violence اور آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں بڑے گراؤنڈ لیول پر. بٹ میرا یہ ماننا ہے بہت اسٹرانگلی کہ کوئی بھی infiltration into society at the society level کسی بھی ڈسکورس کا تب تک پاسبل نہیں ہے جب تک کہ اس کو پالیسی لیول پہ سپورٹ نہ مل رہی ہو. تو ہمیں تھوڑا سا پالیسی اور گورننس لیول پہ بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف انٹائرلی پیپل ٹو پیپل کنیکشن سے نہیں ہو رہا ہے. اس کو آف کورس ہمارے درمیان ایک بارڈر موجود ہے اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریسرجنس ہے یہ یو ایس کے میں ایک منٹ روکنا چاہوں گا ڈاکٹر عائشہ آپ کو یہاں پہ اور معذرت کے ساتھ کہ کون سی دنیا میں ایسی قوت طاقت گروہ کوئی آرمی کوئی فورس ہوگی کہ جو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرے گی پالیسی لیول پہ کہ جو خود ان کو مار رہے ہوں؟ ہاں وہ بات بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ مجھے اس بات کا جواب دیجیے کہ کس طرح آپ کے بارڈر سے انفلٹریشن ہوتی ہے, بارڈر پورس کیسے ہوتا ہے, آپ کا جتنے 100 کلومیٹرز کا بارڈر ہے وہ انٹائرلی کیا سیکیور ہے کہ آپ نے گورننس لیول پہ یہ انشور کر لیا ہے کہ آپ کسی بھی ایسی قوت کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. ہمارے پالیسی کے اندر بڑا اسٹرانگلی ایک سینٹیمنٹ رہا ہے گڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان کی ڈیوائڈ کا. کیا آپ نے طالبان کی جنریشنز کو واقعی سمجھا ہے پالیسی لیول پر اور اس طرح ان کو ٹریٹ کیا ہے؟ تو مجھے لگتا ہے بہت حد تک یہ گورننس پالیسی اور مینجمنٹ کا ایشو ہے. اس کے بعد سوسائٹی کے اندر ان کی انفلٹریشن ایز ڈاؤن. لیکن دو باتیں نا اس میں, ایک تو بات ہوگی کہ ہم سمجھ نہیں پائے, یعنی کہ ہماری غلطی ہو گئی, ہمیں اس کو گراسپ نہیں کر پائے, انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے. یہ 26 کلومیٹر کا جو پورس بارڈر ہے اس میں کوئی 1-2 کلومیٹر میں کوئی گورننس کا ایشو ہو گیا, کوئی نیچے سے کوئی بندہ جو ہے وہ ٹھیک طور پہ کام نہیں کر پایا. دوسرا ایشو ہے کہ ایز اے میٹر آف پالیسی آپ نے کام کیا. سو آئی بلیو کہ ایز اے میٹر آف پالیسی کوئی کام نہیں ہے, شاید بیچ میں کوئی ہماری انکمپیٹنس کسی بہت چھوٹی سطح پہ رہ گئی ہو جس کی وجہ سے بات ہو. آف کورس مینجمنٹ کے ایشوز ہیں نا. دیکھیے ہمارے پاس تو الیکٹریسٹی ایک ایسا ایشو ہے جو الیکٹریسٹی ہے لیکن مینجمنٹ کی وجہ سے ہم وہ لوگوں کو پرووائڈ نہیں کر پا رہے ہیں. تو ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ مینجمنٹ اور گورننس کے مسائل ہیں. تو سوسائٹل لیول پر آف کورس ایک سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے اور اگر آپ طالبان کی آئیڈیالوجیز کو سمجھنے کی کوشش کریں اکراس دا بارڈر تو ان کے اندر جو سینٹیمنٹ ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے افغانستان پہ قبضہ کرنا تھا اور ہم نے افغانستان کی حکومت جیت لینی تھی, اور اب تو ان کو ایک انٹرنیشنل سپورٹ بھی مل رہی ہے جس کو پاکستان نے آف کورس انیشیٹ کیا تھا. لیکن اگر آپ ان کی آئیڈیالوجیز کو واقعی سمجھیں تو اٹ ہیز اے لارجر اسکوپ اور اس میں ریجنل آکیوپینسی کا ایک فیکٹر. چلیں آپ نے یہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا, نیکسٹ راؤنڈ میں اس کے سولوشن کی طرف آتے ہیں. لیکن اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے جو میں نے عامر دورانی صاحب اور عائشہ ملک صاحبہ سے بھی کچھ مختصر بات کی, سید محمد علی صاحب کویسچن از دس کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا ہے, سوشل میڈیا آپ کھولیں, آپ کو میں خالی مولانا حضرات کو مطلب ان کی طرف یا ان سے شکوہ نہیں کر رہا, لیکن اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو مختلف کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے آگے ایک انبار کتابوں کا لگائے ہوئے کوشش کرتے ہیں, مناظرے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا فقہ درست ہے, آپ کا فقہ درست نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں سے دلیلیں تعویلیں لے کے آتے ہیں. کیا یہ بہتر نہیں کہ یہی محنت یہی ریسرچ جو وہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے فقہ کو غلط اور اپنے فقہ کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے, وہ کوشش کریں کہ اسلام کو کس چیز سے خطرہ ہے, پاکستان کو کس چیز سے خطرہ ہے, یا اس وقت جو دہشت گردی ہے انتہا پسندی جو ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے اس کا تدارک ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پہ مجھے ڈیبیٹ کہیں نظر نہیں آتی, نہ مین اسٹریم میڈیا میں نہ سوشل میڈیا میں. اس کی کیا وجہ ہے سید محمد علی صاحب؟ شہزاد صاحب میں آپ سے متفق ہوں, کیونکہ بنیادی طور پہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ وہ ہمارے جو افسران اور جوان ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں, انٹیلیجنس کے اداروں کے لوگ ہیں, ان کی بیش بہا قربانیوں کے باوجود اس جنگ کا جو اصل بیٹل سپیس ہے وہ کائنیٹک ڈومین نہیں ہے, وہ فزیکل ڈومین نہیں ہے, یہ بنیادی طور پہ ایک نظریاتی جنگ ہے. تو جب یہ دہشت گردی کا نظریہ آپ انٹلیکچولی اور سوشلی ڈیفیٹ کر دیں گے تو شاید کائنیٹک ایفرٹ اور قربانیاں بھی کم دینا پڑے. پہلی بات تو میں تو کنونسڈ ہوں آپ کی بات سے مکمل اگری کرتے ہوئے کہ جناب یہ جنگ جو ہے اس کا ہراول دستہ جو ہے وہ ہمارے علماء کا رول ہے, تمام مکاتب فکر کا, کہ وہ بتائیں کہ اسلام کی جو ٹرو اسپرٹ اور فلسفہ ہے
وہ خیر الناس میں ینفع الناس کے اوپر مبنی ہے کہ بہترین انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے جو کہ اپنے معاشرے اپنی سوسائٹی کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے. تو یہ فکر جو ہے تمام مکاتب فکر اور سیکٹ سے بالا تر ہو کے اسی سے متعلق ایک سوال آپ سے میں کر لیتا ہوں کیونکہ آپ سوشل اور جی نیشنل سیکیورٹی کی رائٹ، رسپانسبلٹی. ایک سوال اسی سے متعلق سید محمد علی صاحب کہ جو مطلب فقہی اختلافات یا مسلکی اختلافات پچھلے 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں ان کو حل کرنے میں یا ان کے اوپر گفتگو کرنے میں اتنا زیادہ انٹرسٹ لینے کی کیا ضرورت اس وقت ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بجائے اس کے کہ اس وقت جو معروضی حالات ہیں جو موجودہ مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کیوں نہیں ہوتی اس کنوکشن کے ساتھ کہ ان کو آپ حل کریں؟ یہ وجہ بتائیے گا مجھے. 3 وجوہات ہیں جناب. پہلی بات یہ ہے کہ سیلف انٹرسٹ ہے. نمبر 2 یہ کہ جو فنڈنگ اور کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس ہوتی ہے مختلف مکاتب فکر میں وہ اس کا دوسرا ڈائنامک ہے. اور تیسرا ڈائنامک اس سے اوور لیپنگ جو ہے جو کہ ابھی تک ڈسکشن میں سامنے نہیں آیا اور مجھے کہنے دیجئے وہ پولیٹیکل ڈائنامک ہے. بدقسمتی سے یہ ایک حقیقت ہے کہ 10 سال تقریباً ہو چکے ہیں نیشنل ایکشن پلان کو اور بصد احترام میں اپنے پہلے سپیکر سے ڈس ایگری کروں گا کہ جناب آج تک کسی حکومت نے پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے علاوہ باشگاف الفاظ میں دہشت گردی کی مذمت نہیں کی ہے اور نہ اس کے خلاف کوئی اقدامات اٹھائے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. سید محمد علی صاحب آپ سے دوبارہ میں رابطہ کرتا ہوں، کوئی کمیونیکیشن کا ایشو ہے اس وقت. بریگیڈیئر ہارون نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر پروونشل منسٹر ہیں، انٹیریئر منسٹر سندھ کے رہ چکے ہیں. بہت بہت شکریہ، دفاعی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب ابھی گفتگو ہم کر رہے تھے اس وقت جو دہشت گردی کی لہر ہے اور اس کے ساتھ جو پاکستانی سوسائٹی کا پاکستانی عوام کا جو اس وقت ایک ذمہ داری بنتی ہے، ہماری سیکیورٹی فورسز جو بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں وہ ایک آئیڈینٹیفائڈ ہیں. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں بینگ این ایکس سولجر کہ جو پاکستانی عوام ہے، ہمارا معاشرہ ہے ایز اے ہول، اس دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ایک تو میں بتاؤں کہ یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے اور یہ پوری قوم کو اس کی فکر اس کی ہونی چاہیے اور سوسائٹی کو ہونی چاہیے کہ اٹ ڈزنٹ افیکٹ آرم فورسز، اٹ افیکٹس دا ہول نیشن. اگر آپ اس دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کریں گے، تو اس کو جڑ سے ختم نہیں کریں گے، تو یہ جو ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ ملک میں دہشت گردی ہو، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو، اکنامک انسٹیبلٹی ہو، اور الٹیمیٹلی ہم اپنا سی پی ایف منصوبہ بیکاز بلوچستان میں جو ہے وہاں پرابلمز ہو رہی ہیں اس وجہ سے نہ بنا سکتی. یہ ہے پوری قوم کا انٹرسٹ کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے سی پی ایف منصوبہ کب بنانا ہے، ہم نے پاکستان کو اکنامک پراسپیرٹی کی طرف لے کے جانا ہے اور اکنامک ترقی کریں گے تو آپ کو کامن آف نیشن میں ویٹ ملے گا. انڈیا کو بھی لوگ سمجھتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس میں جب فوج تو تھرو آؤٹ لڑ رہی ہے، دہشت گردوں کو مار رہی ہے، اگر ملک سے دہشت گردی ختم ہو یہ پوری قوم کو کھڑا ہونا پڑے. دیٹ از اے مین کرکس اس کا. اچھا سر، ایک سوال کر لوں معذرت سے آپ کی بات کاٹ کے. ابھی ڈاکٹر عائشہ ملک صاحبہ گفتگو کر رہی تھیں اور کیونکہ ابھی آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں پروونشل منسٹر سے تھے، آئی ایم شیور یو آر پریوی ٹو موسٹ آف دا سینسٹیو انفارمیشن اور آپ بڑے انفارمیشن کی بنیاد پر یہ جواب دے سکتے ہیں کہ جی سر، ماضی میں ہماری جو ریاست کی ایک پالیسی رہی ہے کہ ہم نے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، یا اس سے پہلے آپ چلے جائیے کہ ہم نے سوویت یونین کے خلاف کچھ فورسز کو جس طرح سپورٹ کیا ہے، سو اکثر یہ کرٹیسزم ہوتا ہے کہ ایز اے میٹر آف پالیسی جو ہے نا کچھ گروہوں کی شاید حمایت ان کو حاصل ہے اور وہی گروہ جو ہیں وہ بعد میں جو ہے وہ ٹرن ہو کے ہماری ریاست اور عوام کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں. اس وقت ریاست کی پالیسی کیا ہے کہ جو ماضی سے فرق ہو؟ دیکھیں، ابھی پرانی پالیسی رہی ہے لیوک وارم، نہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کیا، نہ آپ نے مدرسہ ریفارمز کیے، نہ آپ نے جوڈیشل ریفارمز کیے، نہ پولیس ریفارمز کیے. فوج نے اپنا کام کیا اور وہ اب تک کرتی آ رہی. تو اس کے لیے اب پالیسی یہ ہے ہماری اور جو ابھی لگتی ہے، اب ہم نے ملک میں ایز اے قوم جس میں حکومت، عوام اور فوج مل کے اور جوڈیشری، دا مین رول از آف جوڈیشری، لیٹ می ٹیل یو کہ انہوں نے مل کے ایک اسٹریٹجی بنانی ہے اور نیشنل ایکشن پلان پر منعمل عمل کریں گے تو یہ ملک سے دہشت گردی ختم ہوگی. ورنہ دشمن لوگ سکسیڈنگ ان ایفرٹ، جو اس کا نیریٹو ہے کہ فوج عوام میں خلیج کرو، فوج کو کمزور کرو، خدا نہ خاصا بلوچستان اب کہتی تو کو پہنچاؤ، یہ نیریٹو ہے اس کے لیے اور یہ پوری قوم کو افیکٹ ہوتا ہے.
اس لیے اب ایک فیصلہ کرنے جو بھی کیا گیا ہے عزم استحکام میں کہ آپ نے اس سچویشن کو لے کے چلنا ہے اور اس کو جڑ سے ختم کریں. ادروائز یہ خطرناک سچویشن ہو رہی ہے. دشمن اٹس ناٹ انڈیا, دیر آر ادر فورسز آلسو. درست. کون ہے؟ دے ڈونٹ وانٹ کہ پاکستان ایک اسلامک ملک ہے, پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے, پاکستان کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن بہت اسٹرانگ ہے, فوج بہت لڑاکا ہے. اگر اکنامک ترقی جان صاحب سوری بریگیڈیئر صاحب, یہاں پہ ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا. جو بھی آپ نے جملہ کہا, آپ کو یاد ہوگا اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب نے یہی بات کی تھی ہمسائے ملک کے ملک کے حوالے سے کہ خطرہ زیادہ وہاں سے نہیں ہے, خطرہ اندر سے ہے. بالکل, دیکھیں اندر سے, اور انہوں نے پینیٹریٹ کر لیے ان سائڈ. اب آپ کے سامنے اگر کوئی کے پی کے گورنمنٹ یا کچھ پولیٹیکل پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہیں, کیا آپ چاہتے ہیں کہ فوج قربانیاں دیتی رہے, فوج کو لوگ مرتے رہے, دہشت گردی بڑھتی رہے؟ اینڈ ویئر ڈو وی اینڈ اپ؟ اس کے اینڈ اسٹریٹجیز دیکھیں, اینڈ ٹرمینل تو دیکھیں کہاں جا کے اینڈ ہوگا. کیا خدا نہ خواستہ بلوچستان کو ہم نے علیحدہ کرنا ہے؟ کیا کے پی کے کو جس طرح کوشش کی جا رہی ہے ٹھیک یہ اس کو کرنا ہے؟ یہ چیزیں سوچیں. خدا کے لیے پاکستان کی عوام کو, پولیٹیکل پارٹیز کو یکجا ہو کے ایک پالیسی بنا کے ون فوکس ڈائریکشن کہ ہم نے ملک سے اندرونی دشمن کو ختم کرنا ہے. ویری رائٹ سر, ویری رائٹ, بالکل ٹھیک. آپ کا پوائنٹ سر ریکارڈ پہ آ گیا. بہت بہت شکریہ, ہمارے ساتھ آپ موجود تھے. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی, ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن کی اور جو مسلسل قربانیاں دے رہی ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز, ان کے حوالے سے. ڈاکٹر عائشہ ملک صاحبہ, سید محمد علی صاحب اور عامر ظفر دورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دورانی صاحب, ابھی ہمارے ساتھ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب موجود تھے اور انہوں نے اسپیسیفکلی ایک سیاسی جماعت کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ پوری طرح سپورٹ کریں یا نہیں کرتے تو اس سے کیا اس کے کنسیکوینسز آ سکتے ہیں. اس سیاسی جماعت کی ایک حکومت ہے اور بڑے ہی سینسٹیو پروونس میں کے پی میں حکومت ہے. اب اگر کوئی آن بورڈ نہیں آتا اس دہشت گردی کی جنگ میں, جو کہ ایک ہماری سب کی ایک کلیکٹیو وار ہے, پھر کیا کیا جائے؟ جی شکریہ. دیکھیے میں 2-3 نکات پہ بات کروں گا جلدی سے. تو آپ کے سوال کا ڈائریکٹ جواب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ کے پی ایک سینسٹیو جگہ پہ حکومت ہے, تو آپ دیکھیے کیا کے پی انڈیا کو بارڈر کرتا ہے؟ کے پی تو ایک مسلمان ملک کو بارڈر کرتا ہے نا. تو ایک تو بیانی ہی آپ نے ایسا بنا دیا ہے. بلوچستان کوئی سینسٹیو کم ہے کیا؟ سندھ کم سینٹر ہے؟ کچھی کے ڈاکو پکڑ لیے آپ نے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے تھرو ہی ساری ترسیل ہوتی ہے آرمز کی اور ایمونیشنز کی, اور جو آپ کے جہاں پہ پیسہ فلوٹ کرتا ہے وہاں سے کرتا ہے. تو کیا پنجاب کوئی لیس سینسٹیو ہے؟ کیا جی بی لیس سینسٹیو ہے؟ کیا اے جے کے لیس سینسٹیو ہے؟ آج اے جے لیکن دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, دہشت گردی, ایک سوال سن لیجئے گا, دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت کا تعاون ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں اتنا ہی تعاون موجود ہے کے پی اور تحریک انصاف کا؟ دیکھیے جو بیانیہ ہوتا ہے نا وہ سامنے آتا ہے جو زیادہ تر مطلب ان کے لیڈران جن کو اگر کوئی شخص جو کسی پارٹی کا لیڈر دہشت گردوں کو اپنا ہیرو قرار دیتا ہو تو آپ اس کے ساتھ کیا پہلے تو میں محمد علی صاحب کو یہ چیلنج کروں گا کہ دیکھیے سمپل بات یہ ہوتی ہے, ایک معاشرہ ہے اس میں 100% لوگ ہیں, لیٹس سے اس میں سے 10% لوگ جو ہیں اس پورے معاشرے میں, اس معاشرے کو ہم کہتے ہیں وہ معاشرہ پاکستان کی جو قوم ہے ابھی, ٹھیک ہے. تو 10% لوگ دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں, لیٹس اسیوم دیٹ, ٹھیک. تو اسی 10% میں اتنے ہی لوگ ہر ادارے میں ہوں گے, انکلوڈنگ سیاست میں بھی اتنے ہی ہوں گے, ٹھیک ہے. یہ تو رول ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر بڑی لمبی باتیں کی جا سکتی ہیں بٹ یہ رول ہے دنیا کا. لیکن تو دیکھیں نہیں میں دہشت گردی کو کون سپورٹ کر سکتا ہے, یہ ایک سوال ہے. بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ خود ولنگلی سپورٹ کر رہے ہیں, آپ ان ولنگلی بھی سپورٹ کر سکتے ہیں نا. آپ یہ کہنا یار یہ بندہ نماز پڑھتا ہے, مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو, اس لیے میں نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دے دی, ٹھیک ہے. آپ کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کیا ایکٹیویٹیز کر رہا ہے اس میں آپ کی. میں اس پہ دوسری بات پہ آتا ہوں. دیکھیے پہلے تو یہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ جتنا رسپانسبلٹی حکومت کی اتنی رسپانسبلٹی عوام کی ہے, کیونکہ حکومت عوام سے ہے, عوام حکومت میں سے ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز جو آ جاتی ہے کہ آپ جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی سیلف کمپلائنس, یعنی سیلف کمپلائنس کا مطلب ہوتا ہے باہر کے ممالک میں, آپ نے کہا نا کہ لوگ کیسے آ جاتے ہیں کے پی کے اندر. جی سوری آپ کی بات میں بار بار کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ, اس کو تھوڑا سا ڈیسائفر کر دیں, آسان کر دیں ہمارے لیے نا, تاکہ سمجھنے میں آسان ہو جائے. مثال کے طور پہ کہ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ایک بڑی ہی قلیل تعداد, بہت ہی مختصر آٹے میں نمک کے برابر شاید ایسے لوگ ہوں کہ جو سہولت کار بن جاتے ہوں ایسے لوگوں کے, لیکن کوئی بھی ذی شعور شخص, اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے, کسی بھی رنگ نسل سے ہو, وہ کیسے اس چیز کو سپورٹ کر سکتا ہے کہ آپ کسی دوسرے شخص کی ناحق جان لیں؟
جی یہ ذی شعور اور یہ سارا یہ ایک ٹیمپرری اور ریلیٹیو ٹرمینالوجی ہے. جب ریڈ بریگیڈ بنی تھی, جب فلسطینی موومنٹ چل رہی تھی, آپ کو بھی پتہ ہے, ہم کو بھی پتہ ہے کہ ہم آج کے جو ہمارے جن کو ہم کہتے تھے کہ یہ ہمارے بہت بڑے لیڈر ہیں, وہ ان کسی اور کی اس میں سہولت کار تھے. ایسے ہی تھا نا, وہ بھی ٹیررسٹ کہلاتے تھے, دہشت گرد کہلاتے تھے. تو ایک تو یہ دہشت گرد کی ڈیفینیشن چونکہ بالکل ہی ریلیٹیو ہے, تو اس لیے کسی کو یہ سمجھانا کہ دہشت گردی کیا ہے. دوسرا یہ کوئی فریڈم فائٹرز نہیں ہے, یہ کوئی فریڈم فائٹرز نہیں ہے جو ایک قوم کے لیے فریڈم فائٹر ہو, دوسرے کے دہشت گرد ہو. دہشت گرد ہے. دیکھیے کیا انہوں نے افغانستان میں کوئی پتہ نہیں ان کے ذہن میں وہ فریڈم فائٹرز ہی ہوں. اسلام کو فتح دلانا ان کے ذہن میں فریڈم فائٹ ہے. ہم جو ہے اسرائیل کے میں گھس کے ہم وہاں یہ نہیں دیکھتے کہ کرسچن ہیں, یہ ہیں. ہم فلسطین کی خاطر جنگ نہیں لڑ رہے. قرارداد مقاصد واپس آ جاتے ہیں. آئین کا ایک آپریٹو پارٹ اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے, پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو اسلام کے افکار کے مطابق اپنے دین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی پوری طریقے سے آزادی ہے. جب دین مزید کیا چاہیے؟ دین میں فرقے ادیان بن جائیں تو پھر تو آپ نے دین کی ایسنس کھو دی نا. لیکن میری آخری بات ذرا اس کو پلیز کریں دیں. دیکھیے یہ جو ہے نا, کسی کو کہنا کہ جی اس بارڈر سے سرایت کر گئے ٹی ٹی پی اچھے والے برے والے, تو دیکھیں بارڈر میں پوری دنیا میں بارڈر میں یہ نہیں ہوتا کہ آرمی ہر ایک سینٹی میٹر پہ کھڑی ہوتی ہے. وہ ہوتا ہے سیلف کمپلائنس, یعنی کہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے اسٹیٹ اور سٹیزنری میں, یعنی کہ جو عوام ہوتی ہے اس میں اور ریاست میں ایک ٹرسٹ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس پہ اعتبار کرتے ہیں کہ آنے نہیں دے گا. ٹھیک ہے. اور یہ بات میں پھر کہتا جاؤں کہ عوام جو ہے اسی میں سے ریاست نکلتی ہے. اور یہ کہنا کہ ہر سیاستدان میں, پولیٹیکل پارٹی میں جتنے لوگ یہاں پہ بھی سہولت کار ہیں اتنے ہی ادھر ہی موجود ہیں, یہ تو آپ کو یقین ہونا چاہیے. ڈاکٹر عائشہ صاحبہ, کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ بحیثیت قوم ہم بے حس ہو چکے ہیں کہ ابھی آپ نے دیکھا وزیر اعظم نے کندھا بھی دیا, جو ینگ کیپٹن اسامہ کا جو جنازہ تھا, وہ ینگ کیپٹن کوئی بھی ہو سکتا ہے, ہمارا بھائی ہو سکتا ہے, دوست ہو سکتا ہے, بیٹا ہو سکتا ہے, ریلیٹیو ہو سکتا ہے, کہ جو جس طریقے سے اس کی فیملی پہ اس وقت کیا بیتری ہوگی. کسی بھی جدید مہذب ملک میں اگر کوئی ایسا واقعہ ہو تو پوری قوم ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کوئی ایسا جانی نقصان ہو تو اکٹھی ہو جاتی ہے, ایک پورا کا پورا جو ہے ایک پوری قوم اس کو سپورٹ کرتی ہے, ایک بالکل ایک فرنٹ بن جاتا ہے اس قوت کے خلاف جو اس وقت دہشت گردی کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں. لیکن انفارچونیٹلی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اکراس دا بورڈ ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آئی ہو کہ جس سے انکریجمنٹ ملے عوام کو, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں, ریلیجس لیڈرز ہوں, انٹلیکچوئلز ہوں. آپ لوگوں سے بھی میرا شکوہ ہے کہ کیا اس وقت ہم نے ایک ایسا کام کیا کہ جس سے ہم پاکستانی قوم کو موبلائز کر پائے اس قسم کے واقعات کے خلاف. یہ بہت انٹرسٹنگ کوسچن ہے اور ایکچولی یہی سوال ہے. اور عامر درانی صاحب جس ڈسکشن پہ بار بار جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنے سوشل کانٹریکٹ کو کبھی ریشنلائز بھی کیا ہم نے سمجھا کہ ریاست اور شہری کے درمیان کیا رشتہ ہے اور اس کی سیکیورٹی کے کیا پیرامیٹرز ہیں, کیا ہم نے اس پہ بات کی. اگر ہم 1947 سے بھی شروع کریں, جو کہ ایک بڑا ویسے تو ہسٹری میں جا کے ایک لین سے آرگومنٹ ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے آپ سولوشن کی طرف نہیں جا رہے بلکہ آپ صرف رینٹنگ کر رہے ہیں, لیکن کیا ہم نے کبھی سوشل کانٹریکٹ پہ سوچنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے کبھی یہ ایک پروجیکٹ کرایا میں نے اپنی کلاس میں اور یہ پوچھا کہ کیا شہری اور ریاست کا آپس میں جو رشتہ ہے وہ عام انسان عام شہری کی سمجھ میں ہے یا نہیں؟ تو لوگوں کو بالکل اس بات کا آئیڈیا ہی نہیں تھا. ایک سروے تھا اور اس کے یہ ریزلٹس تھے کہ شہری یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ ریاست موجود کہاں پہ ہے, کیونکہ ریاست نے اس کو نہ ویلفیئر دی نہ وہ بیسک رائٹ دیے, بلکہ ایک پیرالل سسٹم آف گورننس نظر آتا ہے جو کہ فیملی سسٹم پہ بنا ہوا ہے. اینی ویز, لیکن کیا ہم نے یہ سوچا کہ سوسائٹی ہم کہہ کس کو رہے ہیں, وہ سوسائٹی ہم نے کیسے بنائی ہے؟ اگر آپ جہاد کے فلسفے کو بھی اٹھا کے دیکھیں اور مولانا مودودی کی کتابوں میں بھی ڈھونڈیں تب بھی ریاست کی کچھ پہچان نظر آتی ہے, لیکن بڑا ہی ایک گیپ ہے جو کہ انٹلیکچوئلز نے کیا ہے, جو پاکستانی اکیڈیمیا کے میرا خیال ہے کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے ریشنلائز ہی نہیں کیا کہ اسٹیٹ کہاں پہ موجود ہے, ایک دو ناموں کو چھوڑ کر. تو اسٹیٹ کی ریشنلائزیشن اگر ہم کر پاتے اور اگر ہم یہ واقعی سوچتے کہ کہاں موجود ہے اسٹیٹ اور اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں اور وہ سوسائٹی میں سٹیزن کو کیا پرووائڈ کرنا چاہتی ہے, تو مے بی سٹیزن کو بھی یہ اندازہ ہوگا کہ میری کیا ڈیوٹیز ہیں, جو کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایز سوسائٹی کیا رول پلے کیا. ہم نے ایز سوسائٹی اپنے آپ کو, اسٹیٹ نے ہمیں بالکل فری ہینڈ دیا اور ہم نے اپنے آپ کو بالکل ویسے آرگنائز کیا چھوٹے اسٹیک ہولڈر گروپس میں جس طرح سے ہم چاہتے تھے. تو اس میں ریلیجن کا گروپ بھی موجود ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا گروپ بھی موجود ہے, اس میں پولیٹیکل اینٹیز کا گروپ بھی موجود ہے. اور ابھی بہت شکریہ کہ آپ نے میرا سوال جو ہے وہ بریگیڈیئر حارث کی طرف ڈائریکٹ کیا تھا کہ کیا رول پلے کیا ہے. تو یہ بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ
پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ آنے کی ضرورت ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز کا یہ کہہ دینا کہ ہمیں دوسری قوتیں یہ کرنے نہیں دے رہی, تو یہ بہت ایزی آرگیومنٹس ہیں. لیکن کیا اسٹیٹ کی کنسالیڈیشن کے لیے ان سب اسٹیک ہولڈرز نے صرف اپنے انٹرسٹ پرسو کیے ہیں یا پھر اسٹیٹ کو بننے بھی دیا ہے؟ تو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پرابلم بہت ڈیپ روٹیڈ ہیں, اور بڑا ایکوریٹلی آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسٹیٹ اور سٹیزن کے ریلیشن شپ کو آئیڈیلائز کرنے کی ضرورت ہے. اچھا سید محمد علی صاحب, ابھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا پشاور میں. کمانڈر عبد الرحیم, ایک کمانڈر تو کیا ہی انہیں میں کہوں, لیکن دہشت گرد جو سرغنہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, ان کا لیڈر کہہ لیں, وہ بھی اس میں مارا گیا ہے. کوسچن از دس, یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن کرتے ہیں ہم جگہ جگہ پہ جا کے, جہاں پر بھی ان کے سیلز ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں, لیکن یہ اتنی بڑی تعداد میں, اور جو عامر دورانی سے میں سوال کر رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ 100% ان پر قابو پا لیں. ابھی ایک واقعہ ہے, بہت بڑی کامیابی ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کی, لیکن چند روز بعد ہمیں ایک اور خبر ملے گی کہیں پہ خدا نخواستہ ایک اور واقعہ ہو گیا, پھر کوئی آپریشن ہوگا. سو یہ سلسلہ جو ہے کیا یہ چلتا رہے گا؟ کیا ہم کہہ سکیں گے کہ ہم واقعی ایک پرامن ملک بن چکے ہیں کہ جہاں پہ اس قسم کے عناصر کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ وہ چیز یا وہ جو مقام ہے وہ ہم کب حاصل کر پائیں گے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں, میں 2-3 جو اہم نکات ہیں وہ واضح کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ میں نے جو کہا, میں نے پہلی بات یہ کی کہ ریاست اور حکومت میں میں فرق کرتا ہوں. میں نے یہ کہا کہ 10 سال پہلے جب نیشنل ایکشن پلان اناؤنس کیا گیا تو یہ ایک حقیقت ہے جو آپ کے فورم کے ذریعے سے میں عوام کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے واشگاف الفاظ میں ان ایمبیگوس سپورٹ پرووائڈ کی کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کی. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 3 سیاسی جماعتیں اس وقت ابھی بھی ایک سمپتھی کا انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہی ہیں ان فورسز کو جن کے خلاف ہمارے جوان اور افسران روزانہ شہادتیں دے رہی ہیں. یہ ایک حقیقت ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, چاہے جو جے یو آئی ہو. یہ ایک حقیقت ہے, اور یہ ایک تشویشناک بات ہے کہ آپ لوکل شارٹ ٹرم کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس نیشنل سیکیورٹی کے اوپر کر رہے ہیں. دوسری بات. تیسری بات جو حقیقت ہے وہ یہ ہے, جس طرح آپ نے بھی کہا, کہ آپ اس کا اسکیل دیکھیں کہ 126 کے قریب انٹیلیجنس بیس آپریشن. اچھا, یہاں ایک سوال کر لوں آپ کو سید محمد علی صاحب, کیونکہ آپ ایک سوال کر لیتا ہوں, سوری آپ کی بات کاٹ کے, اور آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, کیونکہ تاریخ پر بھی گہرا عبور ہے آپ کو. آئی آر اے کی مثال لے لیں یا آپ تمل ٹائیگرز کی مثال لے لیں, مطلب یہ وہ قوتیں ہیں کہ جو ان کی ایک عسکری مداخلت بھی تھی اپنے معاشروں میں, اس کے ساتھ ساتھ سیاسی قوت بھی تھی, اور ایک بہت بڑی پولیٹیکل فورس تھے. لیکن وہاں کے لوگوں نے یا ممالک نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کارروائی کرنی ہے, چاہے جس پولیٹیکل کاسٹ پہ کرنی ہو, جس کاسٹ پہ بھی کرنی ہو, کارروائی کی اور کامیاب کارروائی کی, اور پھر اس کے جو بھی نتائج ہوئے وہ کلیم کرتے ہیں کہ اس میں ہم کامیاب ہوئے. سو ہم اس میں ریلکٹنٹ یا ہچکچاہٹ کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم نے کارروائی کرنی ہے, ریگارڈلیس کے کتنی پاپولیرٹی ہے, کتنا ان کا جو ہے معاشرے کے اندر بہت پینیٹریشن ہے, اگر وہ ریاست دشمن, ملک دشمن ہے, تو کارروائی کرنی چاہیے. جی بالکل ایسے ہی ہے, اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ان کے لیے ایک سمپتھی کا انوائرمنٹ پروڈیوس کر رہی ہیں نیشنل سیکیورٹی کے اوپر شارٹ ٹرم کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کے تحت, یہ ایک انتہائی ارسپانسبل ایٹیٹیوڈ ہے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ آپ کا ایویڈنس کیا ہے کہ آپ اس کے خلاف ہیں. تو جو سیاسی جماعتیں اور جو صوبائی حکومت جو ہے وہ ریلکٹنٹ ہے جوڈیشل ریفارمز میں یا پولیس ریفارمز میں یا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی ایکوپمنٹ اور اپ گریڈیشن میں, تو اس سے بڑا آپ کو کیا ثبوت ملے گا؟ سید محمد علی صاحب, آپ جیسا ایک جی اور اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں, آپ جیسا ایک سینئر تجزیہ کار یا میرے جیسا ایک جونیئر صحافی یہ بات کر سکتا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں, انہیں نہیں کرنا چاہیے, لیکن حکومت یا ریاست یہ بات نہیں کہے گی. ان کا کام ہے کہ وہ ایکشن لیں گے اگر ایسی بات ہے تو. دیکھیے یہ بالکل اہم بات ہے آپ کی. دیکھیں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ریسورسز پرووائڈ کر رہی ہے اگر صوبے کو, کہ تقریباً 580 ارب سے زیادہ کی اماؤنٹ دی گئی ہے ابھی تک کے پی کے کو, تو وہ ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہوئی ہے؟ کیا اپنے صوبے سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا, اپنے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو اپ گریڈ اور امپروو کرنا, وہاں ایک لارجر فورس کو ریکروٹ, ٹرین, اکوپ کرنا, ان کی یعنی کہ اس کی گوشمالی ہونی چاہیے, پوچھا جانا چاہیے, کم از کم سوال ضرور ہونا چاہیے. عامر دورانی صاحب, اور 2 باتیں اور میں کوئکلی ایڈ کرنا چاہوں گا. 15,000 کے قریب مدارس ہیں جو کہ ان رجسٹرڈ ہیں. یہ فوج نے تو نہیں کرنا,
دوسری بات, آپ کی جو فورن فنڈنگ آتی ہے ڈیفرنٹ مدارس کو, چاہے اس کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو, تو مدرسہ کیا ہوتا ہے رضا صاحب؟ رضا صاحب ایک این جی او ہوتی ہے, تو اگر باقی این جی او کو این او سی چاہیے, اس نے اپنا آڈٹ کرانا ہے, اس نے اپنی رجسٹریشن کرانی ہے, تو مدرسہ بھی ایک این جی او ہے, اس کو یہ اس کے اوپر یہ وہ اصل میں بڑا سید محمد علی صاحب بڑا واسٹ ٹاپک ہے مدارس کے حوالے سے, اس طرف ہم نہیں جاتے کہ مدارس کو کس طریقے سے ریگولیٹ یا ڈیل کرنا چاہیے, اس پہ بعد میں کسی دن بات کریں گے. عامر درانی صاحب, اگر ایک کوئی بھی حکومت یا کوئی سیاسی جماعت اگر کوئی کوآپریٹ نہیں کر رہی, پہلی تو سوال یہ ہونا چاہیے کیوں نہیں کر رہی, دوسرا بات ہے اگر وہ نہیں کر رہی تو پھر ہم کب تک یہ سوال کرتے رہیں گے؟ جب خدا نہ خواستہ آپ اور ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے, اس دہشت گردی کا شکار ہو جائیں گے, تو ہم یہ سوال کریں گے اوپر جا کے کہ بھئی یہ سیاسی جماعت کیوں بات نہیں کر رہی. دیکھیے کہ میں سب سے پہلے تو بتا دوں کہ محمد علی صاحب کی بات سے تو میں ایگری کر رہا ہوں, حالانکہ ان کا ایک نقطۂ نظر جو ہے اس میں ایک انٹلیکچوئل فلو ہے, لیکن وہ ان سے الگ آف لائن بات کروں گا. لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق رہا, دیکھیے کوئی بھی سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ کسی ووٹ بینک پہ بیٹھی ہوتی ہے. وہ ووٹ بینک جو ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کے ملک میں یہ فرق ہے, ٹھیک ہے, وہ چاہے تھڑے کی سیاست کرے, چاہے وہ لوکل کانسٹیٹوئنسی کی, چاہے وہ ذات پات کی سیاست کرے, یہ اسی طرح نا آرائیں کی سیاست اس کے خلاف. یہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے. تو کیا یہ اگر ہم حکومت اور ریاست میں تفرقہ بھی کرتے ہیں جیسے محمد علی صاحب چاہتے ہیں, تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ووٹ بینک کا جو ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہی لوگ جو اس کے آپ نے کہا کہ یہ انہوں نے نعرہ لگا کے کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, تو وہ دونوں پارٹی کے لوگ کیوں جا کے اسی جے یو آئی ایف کے پاؤں میں بیٹھ کے ان سے گپ لگاتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوچنے کا لمحہ فکری ہے. تو دوسری بات یہ نہیں ہے, بات جو ہمیں سوچنے والی ہے وہ پھر وہیں کی وہیں آ جاتی ہے. یہاں دو عین مسائل ہیں اور وہ بھی تو باشگاف ہی جاتے ہیں نا. مولانا کو کیوں اہمیت دی بھی آپ نے جے یو آئی ایف والوں کو؟ آپ نکالیں ان کو اپنے دامن سے, باہر پھینکیں ان کو. یہ جو آپ نے فورن فنڈنگ کی بات کی, سب سے زیادہ ایم بی ایس کرتے ہیں, ان کو نکالیں پھینکیں باہر. اچھا, دوسری امپورٹنٹ چیز جو بہت ضروری ہے کہ یہ جو ایک محمد علی صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ سی ٹی ڈی اور یہ ساری چیزیں یہ متحرک کیوں نہیں ہوتی ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا تعلق آپ کی پچھلے سوال سے, آپ دونوں سوالوں کو ذرا غور سے دیکھیے. اس میں اپنا ایک پرسنل انسیڈنٹ آپ کو بتاتا ہوں. مجھے 1980s میں ایک دفعہ میرے کیمپ میں چوری ہوتی ہے, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اس علاقے کا تھانے دار ہے جو ہم سے بھی رشوت لیتا تھا ہمارے کیمپ کو گارڈ کرنے میں, ہماری گاڑیوں گزرنے کے لیے, وہ ان دوسرے چوروں سے بھی رشوت لیتا ہے. اور چونکہ اس کے اوپر ہم نے کہیں سے پریشر ڈالا تو وہ ایک دم پتہ لگا جی ایک کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن ہو جائے گا اور وہ دستیاب ہو جائے گا. سن لیں, میں یہ پلیز موضوع ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو ہماری اندرونی جو ہے نا, یہ عسکری قوتیں نہیں ہوتی. ہم نے جنگ کو باہر سے, جو کیانی صاحب کا اپنے بیان بتایا, اس نے جنگ کا محور بدل کے اپنی افواج کو انفارچونیٹلی مرنے مارنے کے لیے پاکستان میں منتقل کر دیا. تو ہماری پولیس ہے, ہماری ایک سوال کا جواب, جی درست, ایک سوال کا ویری کوئکلی ایک مجھے جواب دیں. اور عائشہ ملک صاحبہ آپ بھی اس پہ انٹرجیکٹ کیجئے گا بعد میں جب عامر صاحب ختم کر لیں. جب ہم پڑھایا جاتا ہے پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں کہ برطانوی پارلیمنٹ امپاورڈ ہے, سپریم ہے, اگر اپنے ملک میں وہ یہ فیصلہ کرے کہ اگلے دن سے ایسے بچوں کو قتل کر دیا جائے جو نیلی آنکھوں والے پیدا ہوں, تو اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا. لیکن وہ پاگل ہوں گے اگر فیصلہ کریں گے, یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی نہیں ہے, پاکستان کی شاید 1% بھی آبادی نہیں ہے کہ جو انتہا پسندی ہے, دہشت گردی کو سپورٹ کرتی ہو. لیکن مفروضوں کی بنیاد پر آپ کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پولیٹیکل ووٹ بینک پہ یہ لوگ کھیلتے ہیں, اگر پاکستان کی ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سپورٹ کرنے لگیں کہ جی ہم حق میں ہیں دہشت گردی کے, انتہا پسندی کے, پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ اس آرگومنٹ کو ایکسیپٹ کر لیں گے کہ یہ بات ٹھیک ہے؟ پہلی بات یہ کہ پاکستان کی عوام میرے خیال میں اس پہ ووٹ نہیں ڈال رہی کہ ہم دہشت گردی. میں آپ سے مانتا ہوں, لیکن آپ کی بات کی جواب میں سوال کر رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو جائے اور وہ پولیٹیکل کیپٹل پہ کوئی سیاسی جماعت کھیلنے لگے, سو کیا اس کو ہم ایکسیپٹ کر لیں گے کیونکہ اس کو پولیٹیکل لیجیٹمیسی یا ووٹ حاصل ہے, سو اٹ از اوکے؟ نہیں دیکھیے, وہ تو پھر یہ نا کہ کچھ پاکستان کے آئین ہے, قانون ہے, اس نے آ کے اسمبلی میں اپنی بات کرنی ہے, جتنے ان کے ووٹ ہیں وہ پاس ہو نہ ہو. اگر ووٹ یہ پاس ہوتا ہے کہ آپ نے ٹی ٹی پی کو پاکستان میں رکھنا ہے تو یہ ووٹ پاس ہوگا, یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے, ٹھیک ہے, پہلی بات تو ہم سمجھ لیں. لیکن ایک بات یہاں پہ بہت ضروری ہے, یہی جو بات ابھی اس سے پہلے عائشہ نے بھی کہی کہ سوسائٹل کانٹریکٹ کا نہ ہونے کی ایک بیسک وجہ اور تعلیم یافتہ نہ ہونے کی جو دوسری اس کی ایک ہمیں ریپرکشن اب نظر آ رہی ہے کہ پورا پاکستان بدماش بننے کا حقدار ہے, قائل ہے اور اس کی پروان چڑھاتا ہے. بدماشی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں سب سے بڑا چودھری بنوں. اس
جو مینٹیلٹی ہے وہ سوسائٹی میں وہ ہی دہشت گردی کو پروان چڑھا. لیکن ابھی آپ نے سوسائٹل کانٹریکٹ کی بات کی, ایک سوشل کانٹریکٹ موجود ہے آئین پاکستان کی شکل میں ڈاکٹر عائشہ ملک صاحبہ, اور وہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ ہمیں باقاعدہ طور پہ ایک ضابطہ دیتا ہے کہ ہم نے سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے, کون کون سے عناصر عوامل ہیں جو قانون آئین کے تحت یہاں پر رہ سکتے ہیں, کون سے ہیں کہ جن کو سوسائٹی یا آئین یا قانون جو ہے ریجیکٹ کرتا ہے. سو وی بلیو کہ وہ آئین پاکستان تمام تر ان باتوں کا جواب دیتا ہے, مہیا کرتا ہے. اگر کوئی سے انحراف کرتا ہے, کوئی انڈیویجول, کوئی سیاسی جماعت, تو اس کے خلاف ریاست جو ہے بغیر کسی تفریق کے, بغیر کسی ہچکچاہٹ میں حرکت میں آ سکتی ہے. بالکل, لیکن کیا ایسا ہوا؟ کتنی بار ہم نے کانسٹیٹیوشن کو دیٹ از اندر ڈیبیٹ, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ممکن تو ہے نا, اس کی پروویژن موجود ہے. کانسٹیٹیوشنل کرائسس آتا ہے اور اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو ہم یا سپریم کورٹ سے یا ججز کے تھرو یا کسی اور ادارے کے تھرو جو ہے اس کو بائی پاس کرتے ہیں. تو ہمارے پاس بہت سارے مسائل کی بات ختم نہیں ہوگی, لیکن سوسائٹی کو بلیم کرنا از سم تھنگ جو کہ میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی زیادتی ہے, کیونکہ جس طرح سوسائٹی کو آپ نے ایفرٹ کر کے پولیٹیکل بنایا ہے, اب ان سے پولیٹیکل چوائسز میک کرانا تھوڑی سی زیادتی کی بات ہوگی. لیکن لاسٹ بات میں پلیز کرنا چاہتی ہوں, اس وقت میرے سے مس ہو گئی, کہ آج جو تصویر تھی جو دو کندھوں پر ایک تابوت تھا, وہ بہت تکلیف دہ تصویر تھی. ہماری لیڈرشپ, دونوں سائیڈوں کی لیڈرشپ کٹھے اس تابوت کو اٹھا کے ٹھہری تھی. ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ابھی بھی آپ نے مزید تابوت اٹھانے ہیں, اور وہ بھی 24 سالہ بچوں کے, تو پھر آپ کی مرضی. بالکل ٹھیک. فائنل لاسٹ منٹ سید محمد علی صاحب, کہ ایسا کیا کریں ہم, شارٹ ٹرم میجرز, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم, کہ یہ تصویر آئندہ کبھی بھی میڈیا میں جاری نہ ہو پائے کہ ایک طرف آپ کی سویلین لیڈرشپ ہو, دوسری طرف آپ کی عسکری لیڈرشپ ہو, اور انہوں نے ایک 25 سال کے نوجوان کی لاش کو اٹھایا ہوا. دیکھیں, جس طرح نیشنل الیکشن پلان کے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کہا گیا کہ ہماری افواج, ہمارے افسران اور جوان جو ہیں وہ دہشت گردوں سے لڑ سکتے ہیں, لیکن دہشت گردی سے پوری قوم نے لڑنا ہے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ رول ہمارے علماء کا ہے, ہمارے میڈیا کا ہے, ہماری سیاسی جماعتوں کا ہے, کہ وہ اپنی اپنی ڈومین میں معاشرے سے اور لوگوں کے ذہنوں سے دہشت گردی کی سپیس ختم کریں, تاکہ ہم اپنے نوجوان جو ہیں ان کو قربان کرنے سے بچا سکیں. ویری رائٹ, بہت بہت شکریہ سید محمد علی صاحب, ڈاکٹر عائشہ ملک صاحبہ, عامر ظفر دورانی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, اور آج خاص طور پہ جو اس واقعے کا, اس تصویر کا ہم نے اپنے پروگرام میں حوالہ دیا, وہ بڑی پینفل ہے. دیکھا جائے تو وہ تصویر جو ہے وہ اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ اس جنگ میں ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہوئے, اگرچہ ہماری پوری کوششیں جاری ہیں. ہم سب کا فرض ہے بحیثیت معاشرہ, بحیثیت انسان, بحیثیت پاکستانی, کہ ہم ان اداروں کو سپورٹ کریں, ان پالیسی کو سپورٹ کریں کہ جو دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف ہیں. اگر کوئی سیاسی جماعت, کوئی ہمارا سیاسی رہنما اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرے, سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے, تب بھی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کیسے اس چیز کی نفی کرتے ہیں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.